قال، اللہ تعالیٰ جواب دے گا، فرمائے گا، کذالک، اسی طرح، یعنی تو اندھا اس لیے ہوا ہے جس طرح اتت کا آیاتنا، آئی تھی تیرے پاس ہماری آیتیں. اور آیات کس کی ہوتی ہیں؟ قرآن کی یا پھر کائنات کی. آیات دو طرح کی ہے نا، کونی اور شرعی. یعنی کہ یا تو قرآن کی آیات مراد ہے یہاں، یا پھر جو بھی کائنات میں اللہ کی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کے انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، بے اختیار اللہ کی یاد آتی ہے، وہ اللہ نے نشانیاں ہر انسان کے سامنے کھول کے رکھی. اور قرآن کی آیتیں بھی آئیں. فَنَسِيتَهَا، پس تم نے ان کو بھلا دیا، نظر انداز کیا، چھوڑ دیا. اگر کائنات کی نشانیاں ہوں تو مراد یہ کہ جیسے سورۃ یوسف میں آتے کتنے ہی لوگ ان پہ گزرتے رہتے ہیں اور وہ ان سے غافل ہیں، انہیں دیکھ کے خدا یاد نہیں آتا. اور قرآن کی آیات ہوں تو کیا مانا ہے کہ انسان قرآن کو یا تو پڑھے ہی نہ اور یا پڑھ کے بھلا دے. فَنَسِيتَهَا، نسیان کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی چیز کو جو اسے دی گئی تھی، ابھی پیچھے میں نے اس کی وضاحت کی نا، اس سے غافل ہو جانا، اس کو چھوڑ دینا. تو نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، بھلا دیا تھا، یا تو اٹھا کے ہی نہیں دیکھا، بھولے رہے، یاد ہی نہیں آئی قرآن کی، اور یا پھر پڑھ کے بھلا دیا. دونوں چیزیں ہو سکتی. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہم اگر قرآن کو اس لیے بھولے ہوئے ہیں کہ قرآن سے پہلے ہمارے پاس اور بہت سے کام ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں ہمارے سامنے. کبھی آپ دیکھیں کسی مصروف دن کی روٹین، جب قرآن اٹھانا پڑھنا بھول جائے آپ کو، کیوں ہوتا ہے ایسے؟ ہوتا کبھی کوئی ہفتہ اتوار کا دن اگر اسائنمنٹ نہ ہو، عام طور پہ ہم سب اپنا حساب خود کر سکتے ہیں، کسی اور کے بارے میں نہیں، اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمیں کیوں بھول جاتا ہے. اوہ اچھا پڑھتی ہوں، ابھی پڑھتی ہوں. ابھی صبح سویرے اٹھے یہ نیت ارادہ بھی لے کے کہ اچھا پڑھتے ہیں ابھی، پھر کیا ہوا؟ کوئی کام یاد آ گیا، چلو پہلے یہ کر لیتے، اچھا میرا خیال ہے پہلے یہ بھی کر لیں تو پھر آرام سے پڑھیں گے. پھر آرام دوپہر میں بدل جاتا ہے، اتنے میں اور مصروفیت شغل، پھر خیال ہے کہ سب جھنجٹ سے فارغ ہو کے رات کو پڑھیں گے. رات کو نیند آ جاتی، گیا بھول گیا. تو اگر زندگی کا ایک دن ہم ایسے گزارتے ہیں تو بعض لوگوں کی پوری زندگی، اچھا آپ پڑھ لیں گے، آپ سمجھ لیں گے، آپ دیکھ لیں گے، اچھا پہلے یہ کر لیں پھر یہ کر لیں، ٹال مٹول سے کام لینا. تو یہاں کیا ہے؟ فَنَسِيتَهَا. اور نسیان یہاں اصل معنی بھی ہو سکتا ہے اور نظر انداز کرنے، اگنور کرنے کے معنوں، جیسے جانتے ہی نہ ہو، اجنبیت کے معنوں میں. یعنی جیسے کوئی شخص کسی کو نہ جانے، انجان بن جائے اس سے، تو کیا ہوتا ہے؟ مثلا کوئی شخص آپ کے سامنے ہے، آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہوا لگتا ہے، پھر آپ کو یاد بھی آ جاتا ہے، لیکن آپ جب چاہتے نہیں کسی سے ملنا تو کیا کرتے ہیں؟ اگنور کر دیتے ہیں، گویا جانتے ہی نہ ہو، انجان بن جاتے ہیں اس سے. فَنَسِيتَهَا، تم نے ہماری آیات کو نظر انداز کر دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ، اور اسی طرح آج تنسا، تم بھلائے جا رہے ہو. جیسے تم نے بھلایا تمہیں بھی بھلایا جائے گا، تیری بھی فریاد کوئی نہ آج سنے گا. سورۃ اعراف 51 میں آپ پڑھ چکے ہیں. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج ہم ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ آج کے اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے. ایک اور جگہ پر اللہ کا ذکر بھولنے کا نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا. تم نے ہماری آیات بھلا دی، ہم تمہیں بھلاتے ہیں. آخرت کی ملاقات کو بھولے رہے کہ واپس بھی جانا ہے، آج تمہیں بھلایا جاتا ہے. اور کسی کو بھلا دیا جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ کسی بھی چیز کو آپ کہتے ہیں نا میں نے بھلا دیا اس کو، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کا مرتبہ اور مقام ہی کوئی نہیں آپ کی نظر میں، کوئی چاہت ہی نہیں. کیونکہ جس چیز کو آپ چاہتے ہیں، جس چیز سے آپ محبت رکھتے ہیں، اس کو آپ کبھی بھلاتے نہیں ہیں، بھول نہیں سکتے. بھلاتے کب ہیں؟ جب ضرورت نہیں اس چیز کی.